دنیا بھر میں فوجی عدالتوں کا ایک مسلمہ اصول ہے۔ یہ عدالتیں صرف فوجی وردی پہننے والوں کے لیے ہیں۔ لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں عام شہری، دکاندار، طالب علم، باپ، بیٹے بند دروازوں کے پیچھے بغیر وکیل کے، بغیر کھلی سماعت کے کئی سال کی سزا پا چکے ہیں۔ نہ اپیل کا حق، نہ آزاد جج، نہ شفاف کارروائی۔ یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ڈاکیومنٹری ان خاندانوں کی زبانی ہے جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لاہور سے 4 سدہ، مردان سے لور دیر تک، ہر گھر میں ایک ہی کہانی ہے۔ یہ نورین خان ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بہن، بیرسٹر حسان نیازی کی والدہ۔ 13 اگست کی رات کو مجھے پتہ چلا، جب میں کہیں کھانے پہ گئی بھی تھی تو میں واپس آ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ حسان کو پکڑ لیا۔ تو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی، تھوڑا شوق بھی ہوتا ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ اب سوچا، آپ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ان کے جب آپ یہ پکڑتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ان کا رویہ یا کیا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک ان نون کا خوف تھا۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ 13 اگست کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، کوئی اطلاع نہیں ملی کہاں ہے، اور نہ کسی نے بتایا کہ کس جگہ پہ ہے یا کس پکڑ کے کہاں رکھا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو ایک دن میں نے بڑی اللہ سے دعا کی، میں نے کہا کچھ نہ تو پتہ تو چل جائے کہ کہاں پہ ہے، کہ یہ پتہ چل جائے کس جگہ پہ ہے یا کس کے پاس ہے یا کہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو تقریباً 2 مہینے شاید 1.5 مہینہ 2 مہینے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک دن مجھے کوئی میرے ملنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے عباد فاروق کے بیٹے کے افسوس کے لیے، تو وہاں عباد فاروق تھا، تو اس نے بتایا کہ جس جگہ پہ وہ ہے اس جگہ پہ وہ حسان کو لے کر آئے ہیں۔ تو تھوڑی سی امید ہوئی کہ چلیں پتہ تو ہے کہ کہاں پہ ہیں یا لاہور میں ہی کہیں رکھا لے کر آئے۔ تو اس کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ملٹری گیریزن سے کسی نے اطلاع دی کہ آپ کی ملاقات ہے حسان سے، تو آپ فیملی آئیں۔ تو بڑی ایک تسلی ہوئی کہ چلیں کم سے کم ہم مل لیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا۔ تو جب ہم ملنے گئے تو حسان بڑی خوشی سے ملا، جیسے کہ بالکل نارمل، وہ بھی نارمل ایکٹ کر رہا تھا، ہم بھی نارمل ایکٹ کر رہے تھے، کہ جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ کسی کا حوصلہ بھی نہ خراب ہوئے۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ مجھے انہوں نے پکڑ کے کہاں لے کر گئے، کیسے رکھا، اسے سارا بتایا کہ مجھے کتنے دن کہاں رکھا اور میں کیسے آیا۔ تو وہاں پہ ایک کیپٹن یا وہ بیٹھا ہوتا تھا اور ایک ISI کا لڑکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی ملاقات بند کر دی کہ ظاہر ہے انہوں نے اجازت نہیں ہوگی یہ باتیں کرنے کی۔ پھر کچھ ہفتے گزر کے پھر انہوں نے ملاقات کرائی، تو بس وہ ٹھیک تھا، ملاقاتیں ہوتی تھی، ہر ہفتے جاتے تھے، اور بھی فیملیز آتی تھیں، بڑے بیچارے چھوٹی عمر کے بچے بھی تھے، بڑے معصوم لوگ تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کوئی گزرا تھا، مطلب کوئی اس کا کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں تھا، لیکن بیچارے پکڑے ہوئے تھے۔ ایک 18 سال کا بچہ، چھوٹا عمر کا بچہ، اس کی ماں بیچاری بڑا روتی تھی، پکڑا ہوا جی اور افسوس یہ کہ چلیں آپ پکڑتے ان کو، کسی نے کوئی آگ لگائی ہوتی، کوئی بم پھینکا ہوتا، کسی کو قتل کیا ہوتا، آپ نے اتنے بڑے مجرم بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا، جبکہ کوئی ایسا الزام کسی پہ تھا بھی نہیں۔ بہرحال وہاں چلتا رہا سلسلہ۔ اب مجھے یہ نہیں پتا 1 سال 1.5 سال کتنا عرصہ ملٹری گیریزن میں تھے۔ پھر پچھلے سال ہمیں جب ہماری ملاقات تھی تو ملاقات کینسل ہو گئی، تو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے دن پھر پتہ چلا کہ جی کوٹ لکھپت لے آیا۔ تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ملٹری گیریزن زیادہ بہتر جگہ ہوگی، کیونکہ پولیس کو ہم ہمیشہ سے جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ کوٹ لکھپت میں تو پتہ نہیں کیسا
हालात होंगे, क्या होंगे। बहरहाल पता चला कि वो कोट लखपत आ गए और जब वहाँ मिलने गए तो वो सारे बड़े खुश थे, जैसे किसी कैद से निजात मिली हो। निजात तो नहीं मिली थी, लेकिन जो कैद मिलिट्री के पास थी शायद वो बहुत मुश्किल कैद थी। मतलब ये समझ आई कि उस कैद का इस कैद से कोई मुकाबला नहीं। और एक दिन, और मुझे अफसोस होता था जब मैं जाती थी वहाँ पे और जो ये फ़ौजी बैठे होते थे, तो कभी आपसे कहते थे जी चाबी भी गाड़ी की यहाँ रख के जाएं बाहर, और कभी कहते थे आपने अंगूठी पहनी है, ये भी उतार के जाएं। तो मैं उनको कहती थी, बोलते तो कुछ नहीं थे क्योंकि वो आपको पता है उनका एक अपना तरीका होता है। मैं उन्हें कहती थी कि एक मुजरिम था पाकिस्तान ने पकड़ा हिंदुस्तान का, और उसने कहा कि मैंने हज़ारों लोग पाकिस्तान में मारे थे। इनका ना पाकिस्तान में कभी किसी ने उसको गाली दी, ना उसको कभी कोई नाम लेता है। जब उसकी माँ और बीवी आए तो आप लोग बड़ी इज़्ज़त से लेकर गए और टीवी पे दिखाया कि हम कितनी इज़्ज़त करते हैं। मैंने कहा ये हमारे बच्चे हैं, ये मुजरिम भी नहीं है, ये बेगुनाह कैद है। और मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ के ऐसे हमारे से बातें करते हैं जैसे हम किसी मुजरिम की माँ और आपका रवैया ऐसा। बहरहाल वो तो आपको पता है, उनके तो अंदर वो बग़ैर दिल के काम करते हैं। फिर बहरहाल कोट लखपत आ गए, यहाँ पे भी वही सिलसिला चलता रहा, हर हफ्ते मुलाकात और टाइम की पाबंदी। तो पहले तो हसन को उन्होंने सबके साथ मुलाकात कराते थे, फिर उन्होंने उसकी मुलाकात अलहदा कर दी। और अलहदा मुलाकात का थोड़ा डिसएडवांटेज ये है, हम तो खुश थे सबके साथ मुलाकात होती थी क्योंकि वहाँ पे फिर सबसे मुलाकात भी हो जाती थी जो बाकी कैदी होते हैं, जिनको अब क्योंकि हसन का उनसे इतने ताल्लुकात हैं, हमारा उनकी फैमिली से बाहर ताल्लुकात हैं, तो होती थी। लेकिन फिर इन्होंने उसकी अलहदा की जिसमें इतना टाइम की पाबंदी है कि वो पूरा 1 मिनट भी ऊपर कहते हैं कि आप नहीं बात कर सकते। वहाँ वो कमरे में लेकर आते हैं जहाँ कैमरा लगा हुआ है, सारी वो हमारी बातें मुलाकात देखते होंगे। तो वहाँ पे हम जाते हैं हर हफ्ते, वहाँ पे हसन आता है और अल्लाह ने उनको सबको, हसन अकेला नहीं, जितने कैदी हैं इतनी हिम्मत से हैं और इतनी उनमें जज्बा है कि जब कभी बहुत कम मेरी मुलाकात होती तो हमेशा कहते हैं खान साहब से कहें कि हमारी फ़िक्र ना करें, हम उनके लिए दुआ करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हालांकि उन बेचारों ने बहुत सारे ऐसे जिसने ना कभी इलेक्शन लड़ना, ना किसी ने, उन्होंने शायद सियासत करनी, लेकिन हिम्मत से भी हैं, हौसले से भी हैं। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि कईयों के घरों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़ाहिर है जो अंदर गया है, किसी की नौकरी चली गई, सबकी नौकरी, जो नौकरी करते थे उनकी नौकरियां चली गई। तो लेकिन जिन्होंने उनको रखा हुआ है, मैं सोचती हूँ उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं कि ये इंसान है और इनके भी कोई ख़ानदान है, क्योंकि ज़ाहिर इन लोगों के अपने ख़ानदान है और उनको बहुत मोहब्बत है अपने बीवी बच्चों से और अपने घरों से। तो इनको ये एहसास नहीं है कि वो लोग जो अंदर हैं उन बेचारों के कितने मसाइल हैं पीछे, ये इन्होंने सोचा ही नहीं। एक बच्चा है जिसका कोई भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, भाई हैं वो भी नहीं आते और कोई भी नहीं, लेकिन बाकी सारी जो अंदर हैं वो एक फैमिली की तरह उसे समझते हैं। लेकिन इनको ये नहीं कभी सोचा कि इन्होंने उसको 8 या 10 साल सज़ा दी है, वो उसने क्या किया होगा, ये वो क्या कर सकता है, उसके पीछे हालात देख लें कुछ। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने हर एक को जो जुल्म हो सकता था उनके साथ वो उन पर जुल्म भी किया और इन्होंने उनको इतनी बड़ी लंबी सज़ाएं भी सुना दी जिसमें ये नहीं बताया कि उनका जुर्म क्या है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि क्योंकि ये फ़ौजियों के नीचे आते हैं तो फ़ौज पता नहीं किस तरह उनका काम चलता है कि उन्होंने सज़ाएं तो दे दी इनको 10 साल, लेकिन ये नहीं बताया जुर्म क्या था। और दूसरी बात ये कि ना इनके पास राइट ऑफ अपील है, ना इनके पास राइट ऑफ बेल है। अब ये वहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, किसी को नहीं पता कि इन्होंने कब निकलना है, ये कैसे निकल सकते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन जो देने वाले हैं उनको नहीं पता कि ये सारा जो गुनाह है, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, ये उनके ऊपर अल्लाह ने देखे हमें, हम तो अब इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं नहीं समझती कि, मैं सोचती हूँ कि हम इनसे कोई उम्मीद लगाएं किसी जज से या किसी उन लोगों से जिन्होंने इन पे ये रखा है या पकड़ा है।
لیکن مجھے اللہ سے بڑی امید ہے. اور میں بار بار یہ کہتی ہوں، میں نے زندگی میں میری زندگی مجھے یاد میں نے کبھی کسی کو بد دعا دی ہو. میں بد دعا نہیں دیتی، لیکن میرے دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ظلم کر رہے ہیں ہر ایک پہ، مطلب آپ کہیں چلے جائیں، ہم اڈیالہ جاتے ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں، سب کے پاس کہانی ہے، ہر کوئی بار بار جیلوں میں جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، مارتے ہیں، رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتہ ہم کر کیوں رہے. ان کا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے نام پہ آتے ہیں، یہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، یہ نکلیں گے نہیں. لیکن پہلی دفعہ شاید پاکستانی قوم اتنی دیر تک ایک مقصد پہ کھڑی ہے، وہ یہ تحریک ہے جو آج کل چل رہی ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا تو سب کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا حساب اللہ لیتا ہے، وہ معاف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی نہیں معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا. پوچھتے تھے، حسان کا بھی پوچھتے تھے، باقی قیدیوں کا بھی پوچھتے تھے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ایک دفعہ کہ یہ جو بیچارے چھوٹی عمر کے بچے پکڑے، ان سے کہو اگر یہ ان کو سائن کرواتے ہیں تو یہ سائن کر کے نکل جائیں، مطلب کیا ضرورت ہے کوئی سٹینڈ لینے کی. تو کہتے تھے ان سے کہ، لیکن جب وہ ایک دفعہ یہاں پہ ایم آئی کے لوگ آئے تھے ملٹری کسٹڈی میں ان سے کروانے، تو پہلے تو ان کو کئیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروا رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ باقی سب نہیں کر رہے تو ان بچوں نے، ان کی فیملیز نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے سائن. لیکن انہوں نے دیکھے سائن مطلب ان کو یہ ان لوگوں کو ڈرا کے سمجھتے ہیں کہ ڈر جائیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم ڈر نہیں رہی. اور تب سے لے کے آج تک اب ہم اڈیالہ جا رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے سے جب سے عمران خان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا، جو کہ ایک بہت بڑا اللیگل ہے، جرم ہے کہ آپ قیدی کو 4 دن سے زیادہ آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے. اور 8 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے. ان کے جتنے بھی قانونی حق ہیں وہ ان سے چھینے ہوئے ہیں. ان کو نہ پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، نہ ان کو اندر جو کسی کو بات کرنے کی ان سے اجازت ہے. تو یہ شاید ظلم کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جن ماؤں کے بیٹے ناحق پابند اثلاث لے کے، ان ماؤں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مائیں بڑی بہادر ہیں، وہ آتی ہیں، ملتی ہیں ہمارے سے. آج تک کسی نے شکایت نہیں کی، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم، وہ بھی آ کے عمران خان کا پوچھتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں. لیکن بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی، بہت یہ لوگ سب قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جو بھی گھر میں کمانے والا ہوتا ہے وہ چلا جائے، یا کسی بچوں کا باپ، یا گھروں میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو اور پھر سب سے بڑی جو ملٹری والے ہیں نا، ان کو پر کوئی رعایت نہیں ہے، ان کے اوپر اتنی سختی ہے کہ ایک بچہ بیچارہ ملٹری کسٹڈی کا تھا پشاور میں، اس بیچارے کی ماں فوت ہو گئی. آپ سوچیں انہوں نے اس کو جانے نہیں دیا. وہ جب پہنچا، جب ماں کو دفنا دیا، 19 سال کا بچہ، FSC کا اسٹوڈنٹ. میں تو سوچتی ہوں یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں جی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے ادھر، لیکن یہ بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے. انہوں نے بڑے ظلم کیا ہے. ان چھوٹی عمر کے بچے، ان کی پڑھائیں ختم ہو گئیں، ان کو فرق نہیں پڑا. ان کو پتہ تھا، پہلے تو سنتے تھے کہ جیل میں بھی لوگ ان کو پڑھنے دیتے ہیں اور امتحان دلا دیتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سب کے پڑھائی ختم ہو گئی، انہوں نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، امتحان نہیں دینے دیے. تو بس یہ سب مطلب یہ شاید پتہ نہیں پاکستان میں پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن جو اب ہو رہا ہے، میرے خیال میں کوئی شاید تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بہت ہی برا وقت ہوئے گا. جو قانون نافذ کرنے والے ہیں اور جو قانون کو مطلب چلا رہے ہیں، ان پہ بڑا برا وقت. نورین خان کی کہانی صرف ایک گھر کی نہیں، لاہور سے لے کر خیبر پختونخوا کے دور دراز گاؤں تک ہر جگہ یہی داستان ہے. آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے. بات ایسے ہے، دیکھیں پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کے اندر کچھ مقدمے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہمیشہ کے لیے بنے ہیں،
لیکن وہ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس پہ ایک سیاہ دھبا بنے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل تھا, جیسے 200 کیس تھا, جیسے مولوی تمیز الدین کیس تھا, اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس وقت کی جو عدالتیں ہیں وہ طاقتور جو لوگ تھے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کے آگے جھک کر انہوں نے فیصلے کیے. اسی طرح اس کو ہم 2 اینگل سے دیکھتے ہیں. ملٹری کے جو کورٹ کا جو ٹرائل ہوا ہے حسان نیازی اور باقی جو 104 لوگ تھے, اس کو ہم 2 اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب چیلنج کیا گیا, اس کو لیگلائز کیا, جس میں جسٹس امین الدین خان صاحب اور ان کا جو بینچ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آئین کے مطابق ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے, جس سے ہم لوگ اختلاف کرتے ہیں. صرف میں اختلاف نہیں کرتا, ہمارے ملک کی جو پرانی عدالتی نظیریں ہیں وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے, اور دنیا کی جو انٹرنیشنل جو ڈیولپڈ ورلڈ کی جورسپروڈنس ہے وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں, ایک پرنسپل ہے سپریشن آف پاورز کا, جو ہمیں ارسطو نے بتایا 2500 سال پہلے, لیکن ہمارے آج کل کے ججز کو بھی اس کا نہیں پتہ جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ 3 حصے ہیں ریاست کے, 3 ستون ہیں, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور پارلیمنٹ, لیجسلیچر جس کو ہم کہتے ہیں. ایگزیکٹو کا کام ہے لاء کو امپلیمنٹ کرنا, پارلیمنٹ کا کام ہے لاء بنانا, اور جوڈیشری کا کام ہے لاء کو پرکھنا اور ایکشنز جو ایگزیکٹو کے ہیں ان کو پرکھنا کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن ہم نے ملٹری کورٹس کا ٹرائل الاؤ کر کے یہ اجازت دی گورنمنٹ آفیسرز کو, جو آپ کے سٹنگ میجرز تھے یا کرنلز تھے, کہ وہ ایزیوم کریں رول ججز کا. جو ایگزیکٹو نے پرفارم کیا فنکشن جوڈیشری کا, اور صدیوں پرانا اصول جو چل رہا ہے, انصاف کا تقاضا ہے جو ایک ریپبلک میں ہوتا ہے, جمہوریت میں ہوتا ہے, کہ آپ کا جو جوڈیشل سائیڈ ہے ہمیشہ ججز نے دیکھنی ہے, ایگزیکٹو نہیں دیکھے گی. ایگزیکٹو دیکھے گی تو ظلم ہوگا, کیونکہ ایبسولوٹ پاور اس کے بعد آتی ہے. تو ایبسولوٹ پاور کہتے ہیں, جب ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے تو اٹ کرپٹس یو ایبسولوٹلی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ناانصافی بھی کرتے ہیں, آپ ظلم بھی کرتے ہیں, اور آپ انڈیفرنٹ بھی رہتے ہیں لوگوں کے خلاف. اس میں بھی یہی ہوا. منسٹری آف ڈیفنس کے ملازموں نے ٹرائل کیا حسان نیازی کا. اب جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, جس طرح حسان نیازی کا کیس تھا, اس کا سب سے بڑی ناانصافی اس کے ساتھ یہ ہوئی جب اس کو ہینڈ اوور کیا گیا پولیس کے, پنجاب پولیس کی طرف سے اس کو ملٹری اتھارٹیز کو دیا گیا. حسان نیازی کو ایک قانون یہ کہتا ہے, ملک کی CRPC کرمنل جورسپروڈنس اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں جب بھی ہینڈ اوور ہوں گے تھرو اسپیکنگ جوڈیشل آرڈر ہوں گے. لیکن حسان نیازی کو دیا گیا ملٹری اتھارٹیز کو بغیر کسی جوڈیشل آرڈر کے, جس کو ہم جوڈیشل آرڈر کہہ سکتے ہیں. پہلی ناانصافی اللیگیلٹی یہ ہے, جس کے بعد جتنی پروسیڈنگز ہوئی ساری غیر قانونی ہیں. لیکن چلیں اگر ہینڈ اوور بھی کر دیا, پھر جس طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, پھر اس کو رکھا گیا اور اس کا ٹرائل کیا گیا. اب بھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرائل نہیں کر سکتے. چلیں اگر آپ نے ٹرائل کر لیا, پھر اس میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں. اور یہ سب 104 کے 104 لوگوں کے ساتھ ہوا. ٹرائل کیا تھا, ابھی تک میں نے چارج شیٹ نہیں پڑھی اس کی, چارج کیا تھا اس کے اوپر. اس کے علاوہ اس کیس میں جو اس کو فیصلہ ملا, جو اس کو سزا ملی, کنوکشن ملی اور سنٹینسنگ ہوئی اس کی, وہ فیصلہ کدھر ہے؟ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا. سال سے اوپر ہو گیا ہے اس کو سزا ہوئے ہوئے, لیکن ہم نے فیصلہ نہیں پڑھا کہ اس فیصلے میں کیا ہے. اور پھر ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم اس کی اپیل فائل کریں, اس کو چیلنج کریں. آپ مجھے خود بتائیں, آپ کے خلاف عدالت فیصلہ دے اور آپ کے پاس اس کی کاپی بھی نہ ہو, اس کو کاپی نہیں ہے, تو آپ اس کو چیلنج کیسے کریں گے؟ پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج یہ کیا کہ ایک تو اس کی اپیلز وغیرہ ویسے ہائرارکی میں جا رہی ہیں قانون کے مطابق, لیکن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ اس کی جو حوالگی تھی وہ غیر قانونی تھی, اور اس کے اوپر جو پورا سپر سٹرکچر بنا ہے, جو ایک فیصلہ ہوا, ججمنٹ آئی, وہ سب کچھ غلط ہے ایز اے کانسیکوینس, اور اس کو پورے پروسیس کو انویلڈ ڈکلیئر کریں. لیکن افسوس کے مقام ہے, سپٹمبر 2025 کو پٹیشن فائل کی ہم نے, ابھی تک اس میں پراپر ہیئرنگ نہیں ہوئی. جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 10A فیئر اپرچونٹی آف ہیئرنگ آپ کو ملنی ہے, وہ نہیں ہوئی. لیکن افسوس کے مقام یہ ہے, مجھے نہیں پتا ریزنز کیا ہیں, لیکن ابھی تک اس کیس میں 3 سے 4 دفعہ بینچ ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ جج صاحب کہتے ہیں یہ میں کیس نہیں سن سکتا کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے. مجھے نہیں پتا ان کے پرسنل ریزنز کیا ہیں, لیکن ایک جو ریزنیبل مین کو جو ایک انٹرپریٹیشن اس پورے ایشو پہ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ شاید اس کیس کو سنتے ہوئے لوگوں کے پر جلتے ہیں, کیونکہ آئین قانون کے مطابق اگر فیصلہ تو کرنا پڑا تو اس کو تو انلیگل ڈکلیئر کرنا پڑے گا. لیکن کیا
وہ کریج ہے ہماری جوڈیشری کے اندر کہ اس طرح کا فیصلہ دیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور 1 سال ہو گیا اس کا فیصلہ نہیں آیا. مجھے تو جواب مل رہا ہے، کیونکہ جس طرح جوڈیشل پروسیس کے تھرو اس کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے، مجھے تو جواب مل رہا ہے. لیکن آخر میں یہ آپ کو میں نے سب کچھ تو بتا دیا، لیکن ایک چیز ہے، جس طرح سب کہتے ہیں یہ ججز کو ریئلائز کرنا چاہیے. آلدو وقتی طور پہ تو آپ طاقتور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ تاریخ لکھی جاتی ہے تو آپ ہیرو نہیں کنسیڈر ہوتے، نہ آپ کو لوگ سیلیبریٹ کرتے. ابھی جو آپ لوگوں کو لوگ ہار پہنا رہے ہیں، آپ کو سیلوٹ کر رہے ہیں، آپ کو جھک کے مل رہے ہیں، یہی لوگ آپ کو کل کو لعن طعن کریں گے، کیونکہ یہی ہوا. قاضی فائد عیسیٰ کہاں گیا؟ مجھے تو نہیں یاد. اس کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو بھی شرم آتی ہے. جسٹس منیر کا نام لیتے ہوئے ہم ایک بری مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو قاضی صاحب کا یہی ہوتا ہے، اور ان ججز کو بھی خیال کرنا چاہیے. یہ وقتی طاقت ہے، وقتی پاور ہے، لیکن کل کو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ایک برے ویلن کی طور پہ ان کو مثال کے لیے، اور ان کے اپنے لوگ، ہم تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ پھر رہے ہیں، یہی ان کی سٹوریز اور ان کی کہانیوں پہ کتابیں لکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے طاقتوروں کے ساتھ مل کے اس ملک کی عام عوام کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو انصاف نہیں دیا. لاہور میں ایک باپ اپنے جواں سالہ بیٹے کا منتظر ہے. فہیم حیدر ملٹری قید میں، اور اس کے والد جو آج بھی روز انتظار کرتے ہیں. میرا نام فاروق حیدر ہے. میرا بیٹا ہے فہیم حیدر، جو ملٹری پریزنر رہا اور ملٹری ٹرائل اس کے اوپر چلا. وہ 18 مئی کو گرفتار ہوا تھا جی. لاہور سے، گھر سے کینٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں، لاہور کینٹ میں، تو وہیں سے وہ اریسٹ ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس بچے گرفتار ہوئے ہیں اور اس طرح کی ہمیں کوئی نیوز نہیں ملی. گرفتاری کے بعد تقریباً کوئی 2-2.5 ماہ میرا خیال ہے، ہمیں نہیں کچھ اس کا پتہ لگا بیٹے کا کہ وہ کدھر ہے. جی ہاں، پھر وہ سلمان راجہ صاحب جو بڑے ہمارے لائر تھے، ان لوگوں نے پھر سپریم کورٹ میں پرسو کیا، اور اس کے بعد کوئی ہمیں اجازت ملی تھی ملاقات کی. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جی، فیئر تھا انفیئر تھا، اس کی وجہ کہ وہاں ہماری رسائی کوئی نہیں تھی، ہم جا ہی نہیں سکتے تھے اندر. وکیل صاحب بھی وہ انہیں اپان کیا گیا تھا، کوئی بات آپ جہاں جو آرمی سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت وہ کوئی بات نام ہمیں بتاتے تھے، نام سے پوچھتے تھے. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ٹرائل کس طرح چلا، کیا ہوا، وکیل صاحب نے کیا کیا، کورٹ نے کیا کیا، کوئی چیز بھی ہمارے سامنے نہیں تھی. یہ بالکل ایک الگ قسم کی کورٹ تھی، ملٹری کورٹ، جہاں پہ والدین کو کوئی رسائی نہیں تھی. تقریباً 1.5 سال 2 سال کا پیریڈ لگا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے ان بچوں کو شفٹ کیا ادھر کوٹ لکھپت جیل میں، اور اسی وقت ہی وہ اناؤنس ہوا. یعنی کو اتنی سزائیں ہوئی ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف ہوئی. کسی کو 6 سال ہوگی، کسی کو 7 سال ہوئی، کسی کو 2 سال ہوئی، کسی کو 10 سال ہو گئی. تو یہ ایک وہ نیوز میں بھی آ گیا تھا، نیوز میں آیا تھا کہ بھی فلاں لوگوں کو ملٹری کورٹ کا یہ جو کیس ہے اس میں فلاں لوگوں کو اتنی سزا ہوگی. بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے. بڑے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جس سے جو بڑا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے جو سفر کیا. پھر جو ہراسمنٹ پیدا کیا گیا جی، روز پولیس کی وہ چھاپے اور لسٹوں میں نام آ رہا ہے جی، پکڑ دکڑ شروع ہو گیا. ایک وہ لیگل پروٹیسٹ تھا ڈیموکریٹک، اور اس کو ہمارے لیے ایک جرم بنا دیا گیا کہ اگینسٹ آرمی کے اگینسٹ تو کہیں بھی ہم کوئی بات نہیں کر سکے، نہ ہی کسی نے سنی. ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ٹرائی کیا دوستوں نے، لیکن کوئی ہماری وہاں پہ سنوائی نہیں ہوئی. جمہوری ہمارا رائٹ ہے، حق ہے کہ ہم اپنے وہ لیڈر کے لیے پروٹیسٹ کریں، جائز حدود کے اندر رہ کے. جو ہے قطعاً ہم نے کوئی کسی طرح کی وائلیشن نہیں کی، نہ میرے بیٹے پہ کوئی وائلیشن، نہ اس کے بعد ڈنڈا، نہ کوئی آگ والا سی، نہ ماچس، کچھ بھی نہیں. لیکن بہرحال سزا انہوں نے 6 سال سنا دی. جی پاکستانی عوام کے لیے یہی، ہم اپنے جو حصہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اپنا حق ادا کر رہے ہیں اس ملک میں جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، ٹھیک ہے جی، جمہوریت کی بالادستی کے لیے. اسی کے لیے میرا سب کے لیے پیغام ہے کہ تمام لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر وہ محنت کریں کہ اس ملک میں بھی جمہوریت آ جائے، حقیقی معنوں میں عوام کی سنی جائے. عوام کو ان کا جمہوری حق ملنا چاہیے، ہماری عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، ہماری جو ادارے ہیں خاص طور پر جو ملٹری ہے اس کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام ملک کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، اداروں کے لیے خصوصاً، کہ خدا کے لیے اس ملک کو جینے دیں. عدنان کا تعلق 4 سدہ سے ہے. فزکس میں ماسٹر کیا تھا، کالج میں لیکچرار تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام ذیشان اللہ مومن ہے. عدنان میرا بھائی ہے، وہ MSc فزکس ہے، اور تیر میں وہ لیکچررشپ کے پوسٹ پہ تھا، لیکچرر تھا. اور ابھی وہ اس کو 10 سال سزا ہو چکی ہے ملٹری کورٹ سے.
ابھی ہائی کورٹ میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے. جی نہیں سر، اس وقت تو جتنے بھی بندے گرفتار ہو چکے ہیں نا، کسی کو بھی نہیں بتا رہے تھے. مطلب وہ تو جب گرفتاری کر رہے تھے تو ایسے ریئیکشن دے رہے تھے جیسے یہ کوئی بڑے دہشت گرد کو گرفتار کر رہے ہیں نا. تو وہ تو کسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا. جب بھی کسی کو گرفتار کر رہا تھا ایسی سچویشن یا ایسے حالات پیدا کرتے اور اتنی گاڑیاں تھی کہ مطلب ایک بڑا سا دہشت گرد اس نے پکڑنا ہوتا ہے. بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کس دفعات میں جو ہے نا اس کو گرفتار کیا ہے، اس پہ کون سے دفعات لگائے گئے ہیں. پھر یہ بھی ہوا کہ مہینے بعد اس پہ اور دفعات لگ گئے. جس طرح کے یہ ہے نا، پہلے جتنے دفعات تھے وہ الگ تھے، بعد میں پھر اس میں جو آرم ایکٹ 1923 کا لگا ہے نا، سیکرٹ ایکٹ 1923، اس میں جو دفعات ہے جس میں بھی یہ چارج ہے، اس میں ایک اس کا 7 سیکشن ہے، ایک 5 ہے اور ایک 3 ہے. سر پہلے تو والدہ ٹھیک تھی، ابھی اس کی حالت یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ تو ڈپریشن میں چلی گئی. اسی ڈپریشن کی وجہ سے اس کو پھر شوگر ہوا. ابھی وہ ڈپریشن اور شوگر کی مریضہ ہے. سر وہ تو بس اس طرح جب ایک مطلب کوئی عذاب سا آ گیا ہو نا کسی جگہ پہ، کسی گھر پہ، اسی طرح یہ ایک دم حالات چینج ہوئے. آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب 9 مئی کے بعد جتنے بھی بندے گرفتار ہو چکے اس کے گھر پہ آج تک قیامت کی سما ہے. اس کے گھر پہ میت نہیں ہوگی لیکن رونا اور پریشانی اور ڈپریشن یہ ہر وقت ہوگا، کیونکہ سارے جو ہے نا غیر قانونی طور پر گرفتار ہو چکے اور کوئی جواز نہیں بنتا جس طرح اس کو سزا دی گئی ہے. سر ایسا تھا کہ جب عدنان کو گرفتار کیا نا، یا جتنے اور بھی بندے ہیں اس کو گرفتار کیا، ملٹری کورٹس کی جو بندے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں، تو پہلے تو یہ اپنے اپنے تانوں سے اٹھائے. اس کے ساتھ تانوں والا سلوک ہوا، اس کے تانوں میں جس طرح ہوتا ہے نا حسب روایت وہی اس کے ساتھ ہوا. پھر اس کو جو ہے نا مردان جیل شفٹ کیے گئے سب کو. وہاں سے جب جیل میں شفٹ ہوئے تو اس میں سلیکشن ہوئی اور اس کے بعد اس پہ دفعات لگ گئے آرمی ایکٹ کے. ادھر سے اس کو پھر اٹھا لیے گئے. جب اس کو مردان جیل سے اٹھا لیے گئے تو کسی کی فیملی کو بھی یہ خبر نہیں تھا کہ کہاں لے کے گئے. جتنے بھی بندے مردان سے 7 بندے اٹھائے گئے تھے، اس میں کسی کی فیملی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ لے کے گئے. لیکن پھر جو ہے نا 43 دن بعد بڑی عید کے دوسری دن سب کو کال آئی کہ آپ کا اپنے بچوں سے یا بھائی سے ملاقات ہونی ہے. کہاں پہ؟ پشاور میں. تو اس کے بعد ایک آدھا ملاقات ہو اور یہ جتنے بھی فیملیز تھے 7 لوگوں کی اس کو لے کے آئے ہو وہاں پشاور. تو ویسے بھی جو ہے نا دنیا کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو دیکھ رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. خیر میڈیا تو اس کے کنٹرول میں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ سارے سچائی لوگ دیکھ رہے ہیں. اور جو ہے نا جو بھی سوشل میڈیا پہ سچائی دکھا رہے ہیں نا اس کو بھی بندے نہیں چھوڑ رہے، وہ اٹھا رہے ہیں. لیکن پھر بھی دنیا حقیقت چھپتی نہیں ہے، دیکھتی ہے کہ کیسا ظلم کا نظام چل رہا ہے. اور پیغام تو بس ایک ہی ہے کہ جب تک ہم سارے اس بدبودار نظام کے خلاف نکلیں گے نہیں نا یہ بدلے گا نہیں. وہ جو تھا مرشد، وہ تو شہزادوں سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس نے اس پاکستان کی عوام غریب عوام کی خاطر اپنی قربانی دے دی اور دے رہا ہے. اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، وہ جیل میں سختیاں گزار رہے ہیں. وہ تو اس نے تو بتایا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن پھر آپ لوگ برداشت نہیں کرو گے. تو بس یہی پیغام ہے عوام پاکستان کے لیے کہ اللہ کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر نکلو. بٹخیلا میں ذاکر حسین درزی کا کام کرتا تھا. 4 چھوٹے چھوٹے بچے
किराए का एक कमरा और बीमार बीवी। अच्छा, मेरा मियाँ नहीं है, वो तो टेलर था ना, दर्जी था, और उस लोगों ने वैसे पकड़ लिया, वैसे उठाया ना, और वो तो कुछ भी नहीं करता। अभी हम वो मेरे साथ वो बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं अकेली हूँ, और उसकी वजह से मेरे ससुराल भी मर गया, और मेरे उसके बच्चे नहीं है, उसके भी ऑपरेशन वगैरह हो गया, मेरे भी हो गया। और तो हमको वैसे वो आर्मी ने नहीं, उसने उठाया, उसने 3-4 महीने गुम कर लिया ना। फिर उसके बाद वो हमको कॉल किया, उधर आ जा, फिर उससे मुलाकात करना। फिर 2 साल तो वो आर्मी के पास था, और उसके बाद वो मर्दान जेल मुंतकिल किया, और फिर अभी वो मर्दान जेल पे उसके 7 साल कैद बेगुनाह। उसने कुछ भी नहीं किया, वैसे पकड़ लिया, वैसे उठाया। हमारे वो छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें? हम उसका स्कूल भी ख़राब हो गया, हमारे भी 2 ऑपरेशन हो गया, उसकी नोज़ का ऑपरेशन हो गया, सर का ऑपरेशन हो गया, और मैं ख़ुद बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन का। मेरे सर पे रिसोले है, वो क्या होता है, बीमारी है, और डॉक्टर ने बताया है आपकी वारंटी भी नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा फिर वो क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे? जाकिर भी नहीं है हमारे साथ, वो हमारे घर है, वो गिर जाएगी, पता नहीं, वो बिल्कुल ख़राब है। बस ये हमारे साथ हो गया है। पहले तो उसके हमारे लिए चांदा करता था ना, वो पार्टी वाला नहीं, बस किसी ने 100 रुपये जमा किया, किसी ने 200, किसी ने 1000, वो क्या होता है, चांदा करता था ना, जमा करता था, फिर हमको 30,000 मन देता। और अब नहीं है, उसके बाद हम वैसे बैठ गया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और अब थोड़ा सा मेहनत वो पार्टी में पैसे देता है, खर्चे के लिए देता है, उसके बोझ उठाते हो। 2 साल हमारे पे वैसे गुजरिया, क्या बताओ भाई, बस मैं मर जाए ना, नहीं हो, बस वैसे खड़ा हो बच्चे के लिए। वैसे उसको स्कूल भी ख़राब 2 बार हो गया, और ये सब बस हमारे उस लोगों को ये बात है, हमारी मियाँ वो वापस जेल से रिहा करे। 2 साल बाद वो उसको पता लग गया वो आर्मी के पास है, और जब उस पे कैद बन गया, कैद किया ना, वो लोगों ने कैद किया ना, फिर हमको बताया, जाकिर ने बोला हम मर्दान जेल आ गया। आर्मी ने इतने तशद्दुद, इतनी जुल्म, इतनी क्या बताओ भाई आपको। मर्दान में शाकिरुल्लाह लकड़ी का काम करता था, आज वो भी 10 साल की सजा काट रहा है। अस्सलाम वालेकुम। नाम हमजा है, मैं शाकिरुल्लाह का बेटा हूँ। अब्बू घर में गिरफ्तार हुए जब मैं घर में नहीं था। 2-3 गाड़ी आए और वो अब्बू को उठाकर ले गए। हमें पता नहीं था, उनको गैर कानूनी उठाकर लेकर चले गए। वो आ गए और आकर अब्बू को लेकर चले गए। मेरे एक चचा थे, वो थानों में बहुत फिरे, लेकिन उनको जो है वालिद साहब कहीं नहीं मिले। उनको बोला गया कि वालिद साहब नहीं है। 40 दिन बाद जो है, ईद के 40 दिन बाद हमें मालूमात मिली कि अब्बू जो है कहीं और हैं। जब मेरे अब्बू को उठाया गया तो मैं 7वीं क्लास में था। उसके बाद मैंने तालीम छोड़ दी और मैं अपने मामू की वर्कशॉप में जो है काम करने लग गया, और उसी से जो है मेरा घर चलने लग गया। 40 दिन बाद ईद के दूसरे दिन हमें पता लगा कि पेशावर में आर्मी के पास जो है मेरे वालिद साहब हैं। हम सारे बहन भाई घर वाले गए उनसे मिलने के लिए। हम बहुत परेशान थे, घर वाले रो रहे थे। ये मेरी सबसे छोटी बहन है, ये अब्बू को देखकर रोती है। हम 3 बहनें और 4 भाई हैं। मेरे चचा और मेरे मामू ये हमारे साथ इमदाद करते हैं और हमारे घर का खर्चा चलता है। तीर में दाऊद खान इलेक्ट्रिशियन था, जल्द उसकी शादी होने वाली थी। आज वो 7 साल की सजा काट रहा है। उसके वालिद
इस ना होने वाली शादी का गम आज भी आंखों में लिए बैठे हैं। हम लोग तो गांव अदमदीर है और बेटे का नाम दाऊद खान, दाऊद मेरा नाम अमीर ज़ेब है और दाऊद खान मेरा बेटा है। वो अभी हम गुलाबाद में रहते बाईपास पे, घर बनाया 2 कमरे। जब दाऊद दुकान से उठाया 21 मई को दुकान से उठाया, फिर यहाँ थाने में था, कस्टडी में था। थाने से जेल शिप हुआ। जब जेल शिप हुआ, जब हमने एक दफ़ा मुलाकात किया जेल में, मुलाकात हो गया। जब दूसरा दफ़ा गया जेल में, एक पुलिस वाला ने कह रहा था भाई वो तो लेके गया। मैंने बोला किसी ने लेके गया? उन्होंने बोला मिलिट्री कोर्ट को हवाले हो गया, मिलिट्री कोर्ट। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, कहाँ गया? जब दाऊद का 25-30 दिन पता नहीं चल रहा था भाई दाऊद कहाँ है नहीं है। हर जगह पे फोन कर रहा था, हर जगह पे कॉल कर रहा था भाई दाऊद कहाँ है। किसी ने बोला भाई दाऊद को कोई पता नहीं चल रहा। एक रात 12 बजे दाऊद ने कॉल करवाया और हमने फोन उठाया। जब फोन उठाया तो हमने बोला, बेटे ने बात किए। मैंने बोले बेटा कहाँ है? बोल रहा था हम इधर ये मिलिट्री का पास है, आर्मी का पास। जब आर्मी का पास था तो हमारा थोड़ा तसल्ली हो गया, माँ का भी हो गया, चलो बात तो हो गया। फिर 30-35 दिन पता नहीं चल रहा था। जब पता चल रहा था, एक कह रहा था भाई तेमरगढ़ मेला है शनकोट में, उधर मुलाकात हो गया। उधर जब मुलाकात हो गया तो उनको टोपी पहन रहा था। हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, भाई ये क्या है? ये तो हमारा मुल्क नहीं, ये क्या है? ऐसा सलूक कर रहे हैं इन लोग के साथ। और न वो लोग दहशतगर्द था। जब वो लोग गया तो मलाकंड शिप हुआ, मलाकंड में तो उधर मुलाकात के लिए जा रहा था, मुलाकात हो रहा था, फिर बस आ रहा था। जब दाऊद ईमान से हमारा घर का सारा बोझ वो उठा रहा था, सारा घर की बोझ, खर्चा, सब कुछ। अभी हम क्या कर ले रहे? हम तो गरीब बंदे जी, कहाँ जाए? ऊपर से छत पर, सर पर आसमान गिरा उस रात पर। 15 दिन बाद शादी था, वेयरिंग का काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिशियन का। अभी वो दुकान खत्म है जी, कराया हम घर से बंद है, दुकान बंद है जी। बस अभी हम क्या कर ले, हम गरीब बंदे जी। उस पर तो बहुत अभी भी बीमार है जी, वो बीमार है, दिमागों को उनको टेंशन हो गई जी, उस वजह से 7 साल सजा हो गई। टीवी को लगा रहा था, वो देख रहा था भाई ये क्या। जब हम आया मैंने बोला बस कोई परवाह नहीं करो, अल्लाह खैर करे। अल्लाह तो है ना, जब इंसान का कुछ नहीं है तो अल्लाह तो है, कोई पूछने वाला नहीं है, नो अल्लाह तो है ना। कौन उठाएगा आवाज हमारा? तकलीफ तो हमारे ऊपर है ना। वो लोग आजाद घूम रहे। मालाकंड डिवीजन में गौहर खान फ्रूट का ठेला लगाता था, 4 छोटे बच्चों का बाप। इस सदमे ने इसके वालिद को दिल का मरीज बना दिया है। आज मैं अलियान हूँ और गौहर खान मेरा बाप है और हम मलाकंड से हैं। उनको पुलचौकी में गिरफ़्तार किया गया और हमको 2 दिन बाद पता चला कि वो गिरफ़्तार हो चुका है। हम क्या करते, बस स्क्रीम थी और रोना था। यार जब यहाँ जो लोग निकलते थे जो पुलचौकी में ना, तो मेरा भाई उधर गया था तो लोगों ने कहा कि फायरिंग हुई है और हालात बहुत ख़राब है, रात को नहीं आया था। हम जब भाभी को दरवाज़ा खटखटाते थे तो हमने बोला उसको कि भाईजान आया है कि नहीं आया। उसने बोला कि भाईजान नहीं आया। फिर हम 2 भाई थे, हम सुबह उठकर जो पुलचा का नहीं जहाँ जो एहतिजाज था उधर गए तो भाई नहीं था, अस्पतालों में गए भाई नहीं था, जेलों में गई भाई नहीं था। लोगों ने कहा कि बहुत गोलियाँ चली गई है, लोग मर भी रहे हैं, लोग
जिसका पाँव जख्मी है, जिसका हाथ जख्मी है, हमको बड़ा भी करता। हमारे बाबा घर में हम आए तो फिर भी पता नहीं चला कि भाई किधर है। फिर अस्पताल गए, उधर अस्पताल गए, इधर अस्पताल गए, अस्पतालों में नहीं था भाई। फिर पता चला कि हम अस्पताल से आ रहे थे, फिर पता चला इधर जो मंदिर में चौकी था, लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई इस चौकी में था। तो चौकी में था तो हम आए चौकी में, तो चौकी वाले ने कहा कि हमने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया, हमारे भाई को छोड़ दिया। भाई घर नहीं आया। फिर हमने कॉल किया तो उसका पता चला घर आया तो फिर लोग आए, उसको उठाकर फिर ले गए। फिर रात को मुझे कॉल किया, कहा चलो अपना भाई को ले जाओ। मेरे भाई को कहा तुमने कुछ नहीं किया, तुम जाओ रिलैक्स काम करो। फिर रेडी से उधर तोतकान चौक में रेडी लगाता था, तो रेडी में क्या हुआ था, तरबूज लगाए थे, उधर से उसको उठा लिया था। फिर उधर से जब उठाया लिया तो फिर घर वापस नहीं आया, जेल चला गया। बन गया ये। अब जब मस्जिद जाता है तो लोगों को बोलता है कि यार मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि मेरा बेटा कब आएगा। बाबा बहुत परेशान है, ये बच्चे भी सारे रो रहे हैं। जब बार बार जाते हैं, मुलाकात के लिए जाते हैं, तो इसकी छोटी बच्ची है, 2 साल की बच्ची है। बाबा वो बोलते हैं बाबा का कल राजी, बाबा कब आओगे। घर के मसाइले पार्टी वाले भी अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन आजकल बहुत महंगाई है तो हालात होते हैं, लेकिन मुश्किल से गुजारा होता है। लोअर दीर में इकरामुल्लाह की फ्रिज मुरम्मत की दुकान थी। शादीशुदा 2 बच्चों का बाप 4 साल की सजा काट रहा है। मेरा नाम शाहजमीन है और मैं इधर चुकदरा का रहने वाला हूँ, गाँव आदम डेरे में। चुकदरा से थोड़े फासले पर आगे। और इकरामुल्लाह मेरा बेटा है। 9 मई के वाक़े में गिरफ्तार हो गया था। 22 मई को गिरफ्तार हुआ था और इधर दुकान में आता था, दुकान में काम करता था और दुकान से गिरफ्तार हुआ। और फिर तकरीबन इधर नज़दीक थाने में ले गया था, वहाँ पर 2-3 दिन थे। फिर उसको तिमरगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। जब मैं वहाँ उन मुलाकात के लिए गया तो उस दिन सरकारी वकील नहीं आया था, इसलिए वकील ने हमें कहा कि ये ज़मानत जो है वो 30 तारीख को 7 तारीख को हो जाएगा। तो हमने कहा कि चलो 7 तारीख को या 30 तारीख को इसमें फ़र्क नहीं है, 1 हफ़्ता है, चलो 1 हफ़्ता और भी ठहर जाए। जब मैं उधर से आ गया इस दुकान पे, ये इकरामुल्लाह का दुकान है, तो मुझे पीछे से एक मेरा भांजा था, वो भी जेल में था। उसने मुझे टेलीफोन किया, कॉल किया कि मामू जान वो इकरामुल्लाह जो है वो फौजी ने उठाया है, मगर पता नहीं कि किधर ले गया है, वो कब आएगा, वो किधर ले गया। तो जब मैंने इधर हमारे साथी थे तो मैंने उनसे मशवरा किया, तो उसने बोला कि ये पूछताछ के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए ले जाते, फिर बाद में आ जाते। तो हमने कहा ठीक है। तकरीबन 2 दिन हमने इंतज़ार किया, लेकिन इकरामुल्लाह का कुछ पता नहीं चल सका। ऐसा सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 25 दिन इकरामुल्लाह हमसे गायब था, न जेल में था, न हमें पता था कि किधर है। अगर हम इधर किसी से पूछते तो कोई कहता था कि पेशावर में होगा, स्वात में होगा, दिर में होगा, तिमरगढ़ में होगा। हमने हर जगह ढूंढ लिया, जिसने जो जहाँ बताया हम वहाँ गए, लेकिन हमें कोई दादरसी नहीं हुई। तकरीबन 25 दिन बाद मुझे कॉल आ गया, तो मुझे बताया गया कि इकरामुल्लाह का क्या है। तो मैंने बताया कि वो मेरा बेटा है। तो उसने बोला कि इकरामुल्लाह ठीक ठाक है, वो सही सलामत है, हमारे साथ है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई हमारा राबिता करो उसके साथ, मेरा बात करो उसके साथ। तो उसने बोला भाई बात तो नहीं कर सकता। तो फिर हमने बोला कि भाई अगर बात नहीं कर सकते तो ऐसा करो कि बताओ किधर है। तो उसने बोला कि भाई ये भी नहीं बता सकता, लेकिन दूर है। फिर वो मोबाइल कट हो गया, नंबर कट हो गया।
پھر دوسرے دن کال آئی تقریباً 11 بجے، تو پھر اس نے بولا کہ بھائی آپ تھوڑا ہولڈ کرے، میں ان کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ بات کروا دیتا ہوں. جب اس نے موبائل دیا میرے بیٹے کو تو اس نے بولا کہ بھائی ہم ٹک ٹاک ہے، برابر ہے، اور ہم پشاور میں ہیں. تو پھر ہمیں تھوڑا تسلی ہو گیا کہ چلو بات تو ہوگی، تسلی تھوڑا ہو گیا. ماں سے بولا، بیوی سے بولا کہ بھائی اللہ نے خیر کیا اور ہمارا بیٹا خیریت سے ہے. تو پھر وہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا. پھر ادھر سیشن میں کے لیے لایا گیا تیمرگرہ میں. ہم کسی نے بتایا کہ بھائی اکرام اللہ تیمرگرہ عدالت میں آ گیا ہے، اگر آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو آ جاؤ. جب ہم ادھر گئے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بالکل مختلف تھا. ہمارے بچوں کے اوپر وہ پردہ ڈالا ہوا تھا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، اور وہ کمرے میں تقریباً 10-15 آدمی تھے تقریباً، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ادھر آپ کا بیٹا ہوا ہے. تو میں آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور خیریت دریافت کی. بس خیریت دریافت کی، تقریباً 1 منٹ بھی ان سے نہیں ملوایا. 1 منٹ ہم نے بس خیریت دریافت کی اور فوجیوں نے بولا کہ بس ہو گیا بس. پھر ہم ادھر بیٹھے رہے. وہ سیشن کے عدالت میں گیا، پھر واپس آ گیا. تقریباً عصر تک ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم دور سے بس دیکھتے رہے، نزدیک نہیں وہ بٹھاتے. بس جب اثر ہو گیا تو اکرام اللہ میرے بیٹے نے اشارہ کیا کہ آپ جاؤ، ہمارا پتہ نہیں لیتے کہ اب ہم کدھر لے جاتے ہیں. میں واپس گھر پر آ گیا. تقریباً رات کو اس نے ٹیلی فون کیا کہ ہمیں ملاکنڈ چونی میں لایا گیا ہے. جب میرا بیٹا گرفتار ہو گیا تو اس وقت تو ہمیں اتنا تکلیف نہیں تھا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہفتہ 2 ہفتے بعد آ جائے گا. تھانے میں گیا، ملاکنڈ میں گیا، لیکن جب فوجیوں نے اٹھایا، خدا کی قسم اسی وقت میں نے رویا تھا. میں نے تقریباً یہ واقعہ جب فوجیوں نے اٹھایا تو میں نے گھر پر اس کی ماں سے، اس کی بیوی سے یہ بات چھپائی تھی کہ اکرام اللہ نے فوجیوں کو لے گیا ہے. تقریباً ہفتہ بعد گھر والوں کو بھی پتہ لگ گیا. جب گھر والوں کو پتہ لگ گیا تو وہ دن ایسا دن تھا جب گھر میں کوئی پودکی ہو گئی ہے. نہ ماں کے ہوش تھے، نہ اس کی بیوی کے ہوش تھے. وہ بچے تھے اس وقت، اس کے چھوٹے تھے بچیاں، 2 بیٹیاں ہیں اس کی، اسی وقت چھوٹے تھے. وہ بے خبر تھے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. لیکن اب وہ جب بڑے ہوتے، جوان ہوتے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اکثر میں وہ ملاقات کے لیے جب جاتا ہوں تو ان کی بیٹیاں لے جاتا ہوں ساتھ، لیکن پھر وہ نہیں جاتے. دوسری دفعہ وہ نہیں جاتے. میں پوچھتا ہوں کیوں بچوں؟ تو بڑی جو ہے وہ بولتے کہ داجی میں نہیں جاتا، ادھر پولیس ہے. وہ ڈرتے ہیں اور ہر روز اسے یاد کرتے ہیں. ٹیلی فون پہ وہ جو اگر ملتے ہیں ملاقات کے لیے تبھی وہ ان کے ذہن میں آتے کہ یہ میرے والد صاحب ہے. پہلی دفعہ جب وہ پشاور سے ادھر آئے تیمرگرہ پر سیشن عدالت میں، اسی وقت ہمارا ملاقات ہو گیا. تو جب وہ سیشن سے واپس آ رہے تھے تو اس نے بولا کہ داجی آپ ڈرو مت، ہم ایک تحریک کے ایک راہ پر چلتے، ہم کوئی چوری وغیرہ نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں اور اب اپنے ملک کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. بس یہی بات کی اس نے کہ میرا بیٹا دہشت گرد ہو سکتا ہے. کیا یہ سب دہشت گرد ہے؟ اپنے حق کے لیے اگر کوئی نکل سکتا ہے، اپنے حق مانگتا ہے تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے. ابھی وہ پرسوں فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، مارنگ بلوچستان کی، وہ اپنے بندوں کے لیے نکلی، اپنے حق کے لیے نکلی، لیکن عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی. کیا وہ دہشت گرد تھی؟ کہ اس نے کوئی جرم کیا تھا؟ ہمارے بچے تو جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ فریج ریپیئرنگ کے کام کے لیے ادھر بٹھائے تھے کسی کے ساتھ، 4-5 سال اس کے ساتھ شاگردی کیا. پھر اس 2016-17 میں اپنے لیے دکان بنوایا.
جی، جب ہم ملٹری ٹرائل آف سویلینز کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، بے شک وہ سب سے لازمی ایک سب سے کرٹیکل جو وائلیشن ہے وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے، یہ انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. لیکن میں ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جو ملٹری ٹرائل سویلینز جن کا ہوا ہے اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد ہوا ہے، ان کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہے کہ ان کے پاس داد رسی کا کوئی فورم ہی نہیں ہے. اس ملک میں جتنا بھی بڑا جرم ہو، کوئی بھی مجرم ہو، کوئی بھی ملزم ہو، اس کے پاس مختلف ذرائع ہیں، مختلف فورمز ہیں، مختلف عدالتی فورمز ہیں، اپیلز ہیں جس پہ وہ داد رسی کر سکتا ہے. یہاں دیکھیں کہ ایک طرف تو نہ آپ کے پاس بیل کا اختیار ہے، بیل کا اپلائی کرنے کا اختیار نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے جدھر آپ جا کے بیل کر سکیں، آپ اپلائی کر سکیں، نہ ہی سسپینشن آف سینٹنس ہے. جو تمام باقی قیدی جتنی بھی کسی بھی سنگین ترین جرم میں بھی ملوث پائے گئے جو قیدی ہیں، ان کے لیے بھی جو فورمز اویلیبل ہیں وہ ان کو نہیں اویلیبل. اور ساتھ ساتھ یہ کیسی سزا ہے جس میں ججمنٹ اویلیبل نہیں ہوتی. آپ نے اپیل اگر بنانی ہے تو آپ نے ان ریزنز کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، وہ ریزنز چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ تو میں کہتا ہوں بار بار کہ ایک طرف تو وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، سیپریشن آف پاورز کی بات ہے، لیکن یہاں جو سب سے بڑی ٹریوسٹی ہے کہ ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکتوبر 2023 میں ملٹری کورٹ آف سویلینز کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ آیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک انٹرنل اپیلیٹ فورم بن جاتا ہے اور ایک خاص کانسٹیٹیوشنل بینچ، آئینی بینچ بنتا ہے جو حکومتی ہینڈ پک بینچ ہے. وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی حکومتی بینچ بھی، آئینی بینچ بھی مئی 2025 میں ڈائریکٹ کرتی ہے کہ ایک انڈیویجول سیپریٹ اپیلیٹ، آزادانہ اپیلیٹ فورم ہائی کورٹ میں دیا جائے ان لوگوں کو. وہ مئی 2025 کی بات ہے، سال سے زیادہ ہو گیا ہے، نہ اس بل پہ کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ وہ کوئی بل پیش ہوا، نہ کوئی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا. اور میں اس پہ 2 مثالیں دوں گا جس سے آئی تھنک معاملہ کافی کلیئر ہوگا کہ ایک طرف تو نہ بیل کی اجازت ہے، نہ بیل اپلائی کرنے کی اجازت ہے، دوسری طرف کسی نے، ایک قیدی ہیں میرے میں 9 کے ہی، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے اپلائی کیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا، سزا کو چیلنج کیا. اور جب سزا کو چیلنج کیا تو آفس نے آبجیکشن کر دیا کہ آپ سزا کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس فیصلہ ہی نہیں ہے. اور ہائی کورٹ نے، معزز ہائی کورٹ نے اس آبجیکشن کو اپہولڈ کیا. یعنی ایک طرف تو سزا دے کے ججمنٹ نہیں دی جاتی اور پھر اس سزا کو چیلنج کرنے کے لیے وہ فیصلہ نہیں دیا جاتا. یہ کہانی کسی ایک جماعت کی نہیں، یہ ہر اس شہری کی کہانی ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کیا اسے انصاف ملے گا. ایک بیرسٹر، ایک لیکچرار، ایک بڑھائی، ایک درزی، ایک الیکٹریشین، ایک فروٹ فروش، ایک فریج میکینک، یہ دشمن نہیں تھے، یہ ہم میں سے تھے. حمزہ ابھی بھی محنت مزدوری کرتا ہے. ذاکر حسین کے بچے ابھی بھی اسی ایک کمرے میں ہیں اور وہ دروازے ابھی بھی بند.